علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء رحمتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، کل ولی لہ قدم وانی علی قدم نبی بدر زمانہ، وواللہ علی اقلاب جمعا وحکمی نافذ فی کل حال، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت منالی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، قادریم قادریم قادریم، نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم، دم شیخ احمد رضا قطب عالم بھی زنم، قادری کر قادری رنگ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، کیا پوچھتے ہو شہ ضلع کی فضائل آسی، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح علی جناب شفیق قریشی صاحب اللہ نے محفل پاک کا انعقاد کیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں صرف 10 یا 15 منٹ آپ کا وقت لوں گا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے مہمان تشریف فرما گئے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے جب ہمارے محلے میں کوئی باہر سے چل کر آتا ہے تو ہم اس کے میزبان ہوا کرتے ہیں۔ ہم بارہا آپ کے سامنے حاضر رہتے ہیں، ہماری تقریر آپ سماعت کرتے ہیں، اس لیے آپ بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ بہت دیر تک میں آپ کے سامنے حاضر نہیں رہوں گا، کیونکہ بہت بہترین لہجہ شیریں سخن علی جناب راشد رضا غازی پوری صاحب قبلہ بھی آپ کے سامنے تشریف فرما گئے، اور ان کے بعد ایک اچھی خطابت مدلل تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے علامہ و مولانا حامد رضا مبارک پوری صاحب قبلہ کی۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ جی لگا کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ محفل پاک کا انعقاد سرکار غوث اعظم رسولہ کے نام سے ہے۔ اب تک جتنے شعراء آپ کے سامنے تشریف لائے انہوں نے فضائل غوث اعظم رسولہ پڑھا، آپ نے سماعت کیا، اور یہ بہتر ہے کہ سرکار غوث اعظم کا عشق، ان کی محبت، ان سے الفت ہمارے سینوں میں موجود ہو، اور سرکار غوث اعظم کی زندگی کیا ہے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے کائنات کو پیدا فرمایا وہ خالق ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ کا
اول حصہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو اس آیت کریمہ کا حکم ہے اس کا یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی آیت کریمہ ہر انسان پر لازم ہے اس آیت کریمہ پہ عمل کرتے ہوئے سچوں کے دعوت سے وابستہ ہو جائے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے جو عام آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ پر سارے نبیوں نے عمل کیا، سارے صحابہ نے عمل کیا، سارے تابعین نے عمل کیا، سارے تبع تابعین نے عمل کیا، سارے غوث الاغواث نے عمل کیا، نجبہ اور نقبہ نے عمل کیا۔ جتنے بھی اللہ کی نیک بندے زمین پر آتے رہے وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ جو پہلا آیت کریمہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اللہ نے جس چیز سے انسان کو روک دیا ہے اس کے قریب وہ نہ جائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سچوں کی دعوت سے وابستہ ہو جاؤ، تب جا کے تم جو ہے راہ ہدایت پہ رہو گے، پھر جا کے تم جو ہے صراط مستقیم پہ گامزن رہو گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سچوں کی جماعت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ، دنیا میں اول جو جماعت تشریف لائی تھی وہ جماعت نبوت کی جماعت تھی، نبیوں کی جماعت تھی، اور یہ حکم وہ جاری ہو رہا ہے۔ وہ دنیا میں سب سے بڑے سچے کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام کی قطاریں ہیں۔ 1,24,000 کا بیش انبیاء جو زمین پر تشریف لائے وہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ ہم کو چاہیے ہم آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کی دعوت تھامے رکھیں، سب کی فضیلت اور سب کے حامل فضیلت و مرتبے کے حامل لگے۔ اور اس کے بعد پھر دور آتا ہے صحابہ کا، جو نبیوں کے سائے میں، جو نبیوں کے ساتھ، جو نبیوں کے دین کو آگے لے کر آیا، ان صحابہ کی دعوت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے۔ اور اس کے بعد دور آتا ہے تابعین کا، جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا مگر صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزاری، صحابہ کے ساتھ نبی کے دین کا اعلان کیا، ان کے دعوت کو پکڑے رکھے۔ دور آتا ہے تبع تابعین کا، ان کے دعوت کو پکڑا جائے۔ پھر دور آتا ہے، یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ دور آتا ہے غوث الاغواث کا، دور آتا ہے نجبہ کا، دور آتا ہے نقبہ کا۔ یہ سارے سچوں کی جماعت جو نبیوں سے لے کر یہ تمام منسوب تک جو جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے۔ دور بدلتا رہے گا مگر اس سچوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اے دنیا والوں، خدا سے ڈرتے رہو لیکن سچوں کی دعوت کو ترک مت کر دو۔ جب تم نے سچوں کی دعوت کو ترک کر لیا تو پھر یاد رکھنا تم راہ ہدایت پہ نہیں جا سکتے، تم آگے صراط مستقیم پہ نہیں جا سکتے۔ تمہارا جو راستہ حق کا ہے اس راستے کو تم چھوڑ دو گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی دیوانوں، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ صحابہ کی دعوت کو پکڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ تابعین کی دعوت کو پکڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ تبع تابعین کے پکڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ غوث اعظم کی دعوت کو پکڑنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ یہ سارے جو ولایت کے حامل ہیں ان کے دعوت سے وابستگی کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو آگے آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ ہمیں اعلان کر کے بتاتی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے لوگوں یاد رکھنا جب دنیا فنا ہو جائے گی، جب یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، جب میدان قیامت کا میدان سجایا جائے گا، جب محشر کا میدان ہوگا تو میں سارے لوگوں کو ان کو جماعت کے ساتھ بلاؤں گا اور ہر ایک جماعت کے ہر ایک امام ہوں گے، اور جو امام جتنا فضیلتوں کا حامل ہوگا اتنے ہی فضیلتیں ان پر رحمت کی جائے گی، ان کی مغفرت کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم نے غوث الاغواث کی دعوت کو تھاما، ہم نے غریب نواز کی دعوت کو تھاما، ہم نے تاریخ السلطنت مخدوم اشرف کی دعوت کو تھاما، ہم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی دعوت کو تھاما، ہم نے نظام الدین اولیاء کی دعوت کو تھاما۔ تو یاد رکھیں جب میدان محشر اٹھائے جائیں گے تو ہمارے سبب ہے کہ مقدس اولیاء کرام کا سایہ ہوگا، اللہ کو پہاڑوں جبار کے سبب سے ہوگا، لیکن نبیوں کے سائے میں جب ہم پر نظر پڑے گی، جب نبیوں کی قطار میں ہم پہ نظر پڑے گی، جب صحابہ کے سائے میں ہم گنہگاروں پہ نظر پڑے گی تو اللہ ان نبیوں کے ٹکڑے، اللہ ان اولیاء کے ٹکڑے
ہے ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے گا، ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یاد رکھیں میں چونکہ فضیلت غوث اعظم بیان کرنے آیا تھا، لیکن چونکہ کرامت بیان کرنے نہیں کر سکتا کہ وقت کی نزاکت کے، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ جس طرح میرے آقا علیہ السلام کا مقام نبیوں میں ہے، اسی طرح اولیاء کی جماعت میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقام ہے۔ خود غوث پاک کی ساتھ فرماتے ہیں، آگے اپنے قصیدے غوثیہ میں کہتے ہیں وَالْكُلُّ وَلِكِ لَهُ قَدْمٌ عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ کَمَالِهِ، کہ اے لوگوں سنو، ہر نبی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو ہوں، میں پرتو محمد عربی ہوں، میں جس کے نقش قدم پر ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو ہوں۔ اب دیکھیں یہ نبی کے دین کو، جو نبی نے پوری دنیا میں دین پھیلایا، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تابعین کی جماعت، یہ جو شہداء کی جماعت جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر، جنہوں نے بھوک برداشت کر کے، جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر دین مصطفیٰ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اب اس دین مصطفیٰ کی رہبری کرنے کے لیے، اب اس دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے گا، وہ اللہ نے امت مصطفیٰ میں ایسے علماء ظاہر فرما دیے جو ہر صدی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ دین کو دوبارہ زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ سرکار غوث پاک اپنے وقت کے بہت بڑے مدثر ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ کا دور ایسے وقت میں آیا جب بغداد کی زمین پر تقریباً 500 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا، اور ایسی بادشاہت عباسیہ سلطنت اپنے زوال میں تھی، بادشاہ آپس میں خانہ جنگی کر رہے تھے، اس وقت کے صوفیاء دین کو ختم کر رہے تھے، اس وقت کے علماء دین پرست ہو گئے تھے، اس وقت کے علماء دنیا پرست ہو گئے تھے، اس وقت کی جو ہے فتنے اور فساد میں دین کی بنیادوں کی جڑیں کاٹ دی تھی۔ ایسے پرفتن ماحول میں سرکار غوث اعظم دستگیر زمین بغداد سے پیدا ہوئے، ہر طرف فساد تھا، ہر طرف فتنے تھے، ہر طرف بدعتوں کی جو ہے رواج رائج ہو گئی تھی، ہر طرف جو ہے فتنے سر بلند کر رہے تھے۔ ایسے نازک ماحول میں سرکار غوث اعظم دستگیر کو حکم ہوتا ہے، کیونکہ آپ 25 سال جنگل میں گزار چکے تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، کوئی دنیا سے مطلب نہیں تھا، کوئی انسان کی آبادی سے مطلب نہیں تھا، آپ جنگل میں رہے، جنگل کی مخلوق آپ کے سامنے آتی رہی، رجال الغیب آپ کے سامنے، وہ سارے شیاطین آپ کے سامنے جو دنیا سے پوشیدہ ہو کر جو مخلوق دنیا میں گئی وہ دنیا میں ظاہر ہوتی نہیں ہے، لیکن اولیاء کے اللہ کے نزدیک وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور بغداد کی وادی میں، وادی بغداد میں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی اور آپ نے انہیں دین سکھایا، لیکن انسانوں سے کوئی جو مطلب نہیں تھا، تو حکم جاری ہوا سرکار غوث پاک کو کہ آپ اس جنگل کو چھوڑ کے آپ بغداد کی زمین پہ جائیں، اور بغداد کی زمین پر جا کر آپ رسول کے دین کو دوبارہ زندہ کریں۔ رسول کا دین مردہ ہو گیا کہ ہر طرف بدعتیں عام ہو گئی تھی، ہر طرف جو ہے رسول کے دین میں فتنے ابھر آئے تھے، ہر طرف گمراہیاں پھیل رہی تھی، اس لیے عبد القادر جنگلوں کو چھوڑ دو اور جاؤ رسول کے دین کی جگہ زندہ کرو، جاؤ بدعتوں کو ختم کرو۔ سرکار غوث پاک جنگل سے نکل کر آبادی میں آتے ہیں، اور آبادی میں آنے کے بعد سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بغداد کی زمین پہ دین کا کام شروع کیا تو آپ نے دیکھا کتنے اپنے سر بلند ہیں، کتنے سر اٹھا رہے ہیں، ہر طرف جو ہے لوگ آپس میں خانہ جنگی کر رہے ہیں، اتنے اختلاف ہیں، علماء آپس میں مناظرے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرف لوگ آپس میں ٹکرانے کر رہے ہیں، امت کا حال اتنا خستہ ہو گیا تھا، ہر لوگ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ایسے ماحول میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا دل کرنے لگا کہ میں پھر اسی جنگل میں چلا جاؤں جہاں پہ میں اللہ قرآن کرتا تھا، جہاں پہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور میں قرآن مقدس اپنے ہاتھ میں لیا اور بغداد کی وادی کو چھوڑ کے نکل گیا، اور جب میں جنگل میں ارادہ کر کے نکلا اور بغداد کی وادی کو چھوڑ کر جب میں وادی حلبہ پر پہنچا، باب الحلبہ یہ بغداد کا دروازہ تھا، جب وہاں پہنچے تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں آتش بیتی سے آواز آتی ہے عبد القادر جیلانی کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میں جنگل
جا رہا ہوں, میں کوشاں نشینی اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے جا رہا ہوں. آواز آتی ہے شاید عبد القادر جیلانی تمہیں جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, کوشاں نشینی اختیار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, بلکہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم مصطفیٰ کے نظام کو, رسول کے دین کو, مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو تم دوبارہ زندہ کر دو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب حاطب غیبی سے آواز آئی, میں دوبارہ پلٹ کے بغداد کی طرف آیا, اور بغداد میں آنے کے بعد جب میں نے تقریر کے لیے تقریر کرنے کے لیے سوچا, میں نے لوگوں کو کچھ باتیں بتانے کے لیے سوچی, تو میرے سینے میں تو علم جو تھا وہ لہریں مار رہا تھا, تو میرے سینے میں جو تعلیم تھی وہ اوپر آ رہی تھی, مگر زبان نہیں کھل رہی تھی. خواب میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے, اپنی زبان فیض سے لوگوں کو میرے دین کا تعلیم کیوں نہیں دیتے. سرکار غوث پاک عرض کرتے ہیں کہ نانا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, میری زبان نہیں کھلتی اور مجھے ڈر لگتا ہے, میں تو فارس النسل ہوں, میں عربی نسل کے لوگوں میں قدر تقریر کیسے کر سکتا ہوں, میری زبان لڑکھڑاتی ہے, ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول کی جو کہ خاندان کا رہنے والا ہو, رسول کے گھر کا رہنے والا ہو, ٹھیک سے عربی میں نہیں بول پاتا ہو. تو اعلیٰ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک کو فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی اپنے منہ کو کھولو. آپ نے منہ کو کھولا, دعا میں دہن حضور نے 7 مرتبہ غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور 6 مرتبہ حضرت علی نے ڈالا. اب وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے, اب وہی پیرانے پیر ہے جو کل تک بولنے میں زبانیں کانپ رہی تھی, جو کل تقریر کرنے میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری زبان سے غلط جملے میں نکل جائیں, لیکن جب رسول کا فیض, جب رسول کی جو فیض ان کے جو منہ میں گرا, جب جواب مصطفیٰ ان کے منہ میں گرا, تو اب وہ علم جو سینے میں دریا کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا وہ زبان میں جاری ہو گیا, اور پورے بغداد میں آپ کی تقریر کا شور ہو گیا, پورے بغداد میں آپ کی وہی خطابت کی شور مچ گئی. لوگ دور دراز سے دیوانہ وار ہو کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے تقریریں سنتے تھے, اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء اپنے وقت کے حاضر رہتے تھے آپ کی مجلس میں. وہ مجلس جو کل تک 300 اور 400 کی مجلس تھی وہ 70 ہزار کی مجلس ہو گئی. پیارے آقا علیہ السلام کی دیوانوں, دیکھو اولیاء کرامت کے لیے پیدا نہیں ہوتے ہیں, اولیاء مردہ زندہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے ہیں, اولیاء جو ہے وہ ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال کے بعد باہر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے ہیں, عرب ساگر کو خشک کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے ہیں. یہ تو خدا کا کرم ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے خدا جو ہے یہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے. ولی کا اصل مقصد جو ہے وہ رسول کے دین کو زندہ کرنا ہے, وہ رسول کے دین کو عام کرنا ہے. اور سرکار غوث پاک نے جب آپ نے دین مصطفیٰ پہ کام کیا, دیکھیں بغداد میں ہوئے 70 ہزار کا مجمع, ہر طرف آپ کے بول والے جنات آپ کی مجلس میں, اولیاء آپ کی مجلس میں. آپ کے شہزادے عبد الوہاب کہتے ہیں کہ ہم جب سرکار غوث پاک کی محفل میں حاضر رہتے تھے تو تقریباً 400 علماء اپنے ہاتھ میں کاغذ اور جو جواب لے کے بیٹھتے تھے, وہ آپ کی جو تقریر کو نوٹ کرتے تھے اور نوٹ کر کے لوگوں تک شائع کر کے پہنچاتے تھے. آپ کی وہ دینی خدمات جس کے ذریعے پورے بغداد کے لوگوں میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی. جو کل تک ڈاکو تھے, کل تک شرابی تھے, کل تک جو زانی تھے, انہوں نے شراب کے جام توڑ دیے. جو کل تک جوا کھیلتے تھے وہ جوا کھانے برباد ہو گئی. جنہوں نے ظلم و ستم سے بغداد پر قہر ڈھا دیا تھا, انہوں نے ظلم و ستم سے توبہ کر لیا. ہر طرف غوث اعظم کے چرچے ہو رہے ہیں, ہر طرف دین مصطفیٰ زندہ ہو رہا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں جب راستے سے جا رہا تھا, بغداد میں داخل ہوا تو ایک ایسا کمزور شخص جو ہے بغداد کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے میرا نام لے کے کہا عبد القادر مجھے کھڑے کر دو, مجھے ایک سہارا دے دو, مجھے اٹھا دو. تو سرکار شیخ عبد القادر کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے سہارا دیا, اور جب سہارا دے کے اٹھایا تو وہ بوڑھا شخص اچانک جوان ہو گیا. اس کے چہرے پر بشاشت دوڑ پڑی, اس کے چہرے پہ جوانی دوڑ پڑی. میں حیران ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے, وہ بوڑھا تو اچانک جوان ہو گیا. تو اس نے کہا عبد القادر تم نے مجھے نہیں پہچانا, میں تمہارے نانا کا دین ہوں, میں تمہارے نانا کا اسلام ہوں. میں کمزور ہو گیا تھا, میں ناتواں ہو گیا تھا, میں مردہ ہو گیا تھا. اللہ نے تمہارے ذریعے مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے, اللہ نے تمہارے ذریعے مجھے دوبارہ جوان کر دیا ہے. اور اے شیخ عبد القادر جیلانی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے اللہ پوری دنیا میں مذہب اسلام کو جوان کرے گا. اور تاریخ شاہد ہے اور رسول لکھتے ہیں کہ آپ نے
ایسے مصطفیٰ کے دین کے لیے کام کیا کہ صرف بغداد ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں نظام مصطفیٰ کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندگی عطا کر دی، ہر طرف آپ کے بول بالے ہو گئے۔ یاد رکھنا ہم اہل سنت والجماعت اسی طرح اللہ حضرت کا نام نہیں لیتے، ہم غریب نواز کا نام نہیں لیتے، ہم جو ہے